بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. محترم حضرین، ہم بار بار یہ محسوس کرتے ہیں اور آپس میں خطاب و درس میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، بہت بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پھر سے ایک مرتبہ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا. یہ واقعی خوش قسمتی ہے. بندوں پر اللہ کے احسانات میں سے ایک احسان اس طرح سے ہے کہ گویا پروردگار نے عام دنوں کے مقابلے میں کچھ مخصوص ایام، مہینے، لمحات، راتیں، گھڑیاں ایسی عطا فرمائی جس میں بندے کم عمل کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. یہ ایک مہینہ ہمیں اور آپ کو ہزاروں لاکھوں سال کی عمر کے اعمال کا اجر و ثواب دلوا سکتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رمضان کے آتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے کیسا انتظام فرماتا ہے. فرشتے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. گویا ایک نیکی کا ماحول بنتا ہے، برائیاں کم ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اجر و ثواب، برکتیں، اللہ کی بارش ہونے لگتی ہے، اللہ کی برکتوں کی. اور اللہ کی طرف سے ہر روز یہ ندا دی جاتی ہے کہ اے نیکی کے کرنے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کو چاہنے والے، کرنے والے، باز آ جا، رک جا. یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کے بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رافضیوں کی بنائی ہوئی جھوٹی روایتیں جو شب 15 برات اور 15 شعبان کے تعلق سے ہے وہ ایسی نہیں. یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. نبی اور صحابہ کرام کی سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ مبارک کا آپ حضرات کتنا اہتمام کرتے تھے. دوسرے مشاغل چھوڑ دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں داخل ہوتے ہی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ نیکیاں کرتے، جبکہ آپ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، آپ سب سے زیادہ سخی تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ شباب پر ہوتی، اور جیسے جیسے دن بڑھتا آپ کی نیکیاں، سخاوت، عبادات بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ آخری عشرے میں آپ دنیا کے علائق سے کٹ کر مسجد میں معتکف ہو جاتے تھے. یہ نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے، ہم میں سے بہت سارے لوگ یا تو جہالت کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے یعنی اس ماہ مبارک کی قدر و قیمت کو پہچانتے نہیں ہیں، اجر و ثواب کے حصول کا اپنے اندر شوق نہیں رکھتی. ورنہ جن لوگوں نے اس کا احساس کیا وہ رمضان المبارک میں کمر کس لیتے ہیں عبادات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. اس مہینے میں جو برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جہنم سے آزادی اور معافی کا عموم ہوتا ہے، اس سے اپنے دامن کو بھر لینے کے لیے یہ لگ جاتے ہیں. ایک طرف رمضان کا مہینہ، اس کی ساری برکتیں اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے. تو اس کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں غور و فکر اور تدبر کرتے ہیں، دعا اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم قرآنی آدمی بن جائیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں یعنی تہجد اور تراویح کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ یہ قرآن سنیں، اس کا زیادہ سے زیادہ دور ہو، ہم اس سے جڑ جائیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی عبادتیں اور پھر رمضان دن کے روزے فرض کیے.
عام روزہ حدیث بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک روزہ نفلی روزہ بھی اگر آپ رکھیں گے 70 سال تک کے فاصلے سے جہنم سے دوری مل جائے گی. ایک روزہ، یہ نفلی روزے کی بات ہے. اور پھر فرض کے کیا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کہتا ہے کلو عمل ابن آدم لہو، ہر ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے. اس سے پہلے کہا کہ ہر عمل کو گناہ در گناہ بڑھا کر اجر دیتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک. تو منیمم اس امت کو یہ نعمت ملی ہے کہ ایک نیکی آپ کریں تو منیمم 10 آپ کو اجر ملے گا پکا. اور پھر جیسا جذبہ ہو اور دوسرے عوامل اور قرائن ہو، نیت خالص سے خالص تر ہو اور زیادہ قربانی کا جذبہ اخلاص اعلیٰ تر ہو تو اور درجہ بڑھتا جاتا ہے 700 گنا تک. لیکن اس حساب و کتاب سے جو اللہ نے رکھا ہے، روزہ الگ ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے. الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اللہ نے کہا، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. مطلب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، بے حساب ملے گا اجر و ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روزہ رکھو، اس کا کوئی بدل نہیں. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح ہم لوگ، یہ میں تھوڑا سا یاد دلا رہا ہوں کہ رمضان کی ایک فضیلت، روزوں کی فضیلت، قیام اللیل اس مہینے میں عبادت، ریاضت، صدقہ و خیرات اور توبہ استغفار کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے پاک صاف بنانے کا موسم ہے. یہ تربیت کا موسم ہے ہماری اپنی. گناہوں کے گرد و غبار، نجاستیں جو ہمیں آلودہ کرتی رہتی ہیں، مختلف فتنے ہمارے ایمان کو، اعمال کو بگاڑتی رہتی ہے، اس کو صاف ستھرا بنانے کا ایک موقع اللہ رب العالمین نے دیا. اور اگر اس موقع کو کوئی استعمال نہیں کرتا، اس کا فائدہ نہیں اٹھا، اس کی قدر قیمت نہیں جانتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین کی زبان سے بد دعا ہے کہ لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جو یہ مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے. ہم جو بیٹھے ہیں کیا اس بد دعا کے مستحق بننا چاہیں گے کہ سید الملائکہ نے بد دعا دی، جبرائیل علیہ السلام نے، اور سید المرسلین نے اس پر آمین کہا. یہ تمہیدی بات جو رمضان سے متعلق باتیں میں نے تازہ کرنے کے لیے کہی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا صرف رمضان میں داخل ہو جانا، ہم رمضان میں داخل ہو گئے تو کیا داخل ہو جانا صرف کافی ہے؟ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، رحمت، فضل و احسان کا مستحق ہونے کا پروانہ ہے؟ نہیں. اچھی طرح دماغ میں رکھیے، صرف رمضان کا مل جانا خوش قسمتی نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ اللہ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے، ایبلٹی ہے، طاقت اور جذبہ ہے، شوق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان رحمتوں کا مستحق بنائیں، اپنے آپ کو جہنم سے آزادی کا مستحق بنائیں، گناہوں سے سچی توبہ کر لیں. یہ ہمارا اپنا عمل ہے. ورنہ یہ ان لوگوں کے لیے جو اس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے، جو رمضان کی مبارک گھڑیوں اور لمحات کو ضائع کرتے ہیں، ان کے لیے انتہائی بدقسمتی، جیسا کہ میں نے بد دعا نقل حدیثوں میں ہے کہ وہ شخص محروم ہے، بدقسمت ہے جو اس ماہ مبارک کو پائے اور اس کا اجر و ثواب نہ حاصل کر پائے، جو لیلۃ القدر کی فضیلتیں حاصل نہ کر پائے. بہت بدقسمت ہے وہ، واقعی بدقسمت ہے. میں اسی پہلو کی تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک آتا ہے، لوگ اہتمام کرتے ہوئے بظاہر نظر آتے ہیں، ہماری گلیاں روشن ہو جاتی ہیں، رات دن کی طرح چمکنے لگتا ہے، دن میں سناٹا ہو جاتا ہے، مسجدوں میں لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، دروس اور قیام اللیل کا اہتمام ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بہت اچھا ماحول نظر آتا ہے. لیکن رمضان کے گزرتے ہی اور عام معاملات میں جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ رمضان کے روزے، قیام اللیل، اس نے ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا یا بہت کم پہنچایا. یہ محسوس ہوتا ہے. کیوں؟ یہ میرا اپنا بیان ہے، سب کے لیے نہیں ہو سکتا، لیکن اکثریت کا میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہے کہ ہم ان مہینوں کو رسم اور عادت کے طور پر گزار رہے ہیں، عبادت کے طور پر نہیں. عبادت کی جو روح ہے، میں عبادت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو یہ کامن ہے. علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ الدین کلہ داخل فی العبادہ، پورا دین عبادت میں داخل ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اس لیے پیدا کہ وہ میری عبادت کریں.
ہم ایک معنی کرتے ہیں کہ صرف توحید کو اختیار کریں، یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں۔ تمام رسولوں کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مالک مانے، اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اسی کا ڈر رکھیں، اسی سے محبت کریں، اسی کے لیے دوستی کریں، اسی کے لیے دشمنی کریں۔ اس لیے دنیا میں ہم جو بھی کرتے ہیں اگر اللہ کے لیے کرتے ہیں تو پوری توحید ہے اور سب عبادت ہے، اور اسی کے لیے تمام رسول آئے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر رسول کی تعلیم اور پیغام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کا حکم مت مانو، شریعت کی پابندی کرو۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیعبدون کی تشریح کی کہ ہر اللہ کا ہر حکم عمل کرنے کی کریں، ہم کوشش کریں، اور ہر ممانعت سے ہم بچنے کی کوشش کریں، بچیں۔ یہ ہے لیعبدون کا معنی۔ تو عبادت، یہ روزہ عبادت ہے، ہم ابھی روزے کی حالت میں ہیں۔ روزہ ایسی عبادت ہے جب تک آپ اس کی حالت میں ہیں آپ حالت عبادت میں ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، پیشاب پاخانہ کر رہے ہیں، ضروریات زندگی میں مشغول ہیں، بازار میں آپ لین دین کر رہے ہیں، روزے سے ہیں آپ عبادت کی حالت میں ہیں۔ عبادت کی حالت کوئی ہلکی پھلکی، اس کو سیریس لیجئے میرے بھائیو، سنجیدگی سے لیجئے۔ ہماری زندگی کا فیصلہ ہونا ہے، رب العالمین نے جس مقصد کے تحت پیدا کرنا کیا ہے اس سے ہم کو جوڑتا ہے، زندگی کو سنوارتا ہے، ہماری اگلی زندگی کا فیصلہ طے کرتا ہے کہ جنت یا جہنم کون سی کا ٹھکانہ ہمارا طے ہونا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان سب چیزوں پہ سیریس نہیں ہیں۔ دنیا کے کسی معاملے کو، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جتنا آدمی سنجیدہ ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، شوق اور جذبہ رکھتا ہے، جنت کو حاصل کرنے کا وہ شوق یا عبادات کے ان موسموں کا فائدہ اٹھانے کا وہ شوق مجھے لگتا ہے ہم میں نہیں ہے۔ اسی لیے میں ان حدیثوں اور اس پہلو کو ذکر کر رہا ہوں کہ ہم عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت کی روح، عبادت کا معنی اور مفہوم، اس کی شرطیں، اس کے ارکان، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری عبادتیں خالی ڈھانچہ ہیں، روزہ بھوک پیاس نہ بن جائے، نماز رت جگہ نہ بن جائے، قیام اللیل، تہجد، تراویح رت جگہ نہ بن جائے، تلاوت اور دوسری عبادات اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کر رہے ہیں وہ بے فائدہ نہ ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی ہے، ہمیں توجہ دلائی ہے، ڈرایا ہے۔ آپ کا فرمان ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ۔ ایک جملہ یہ ہے، اور یہ حسن، بہت سے محدثین نے صحیح اور علامہ البانی نے حسن صحیح کہا ہے، صحیح روایت ہے، کہا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، اور ایک روایت میں کم من صائم رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ کتنے روزے دار ایسے ہیں، دو الگ جملے ہیں، کتنے روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے پیاس کے، دوسری روایت میں جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا ہے تو صرف بھوک پیاس۔ اور کتنے ایسے قیام کرنے والے ہیں، تراویح پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، کم من قائم، کتنے قیام کرنے والے، رات میں تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں ان کے رات سے یا تہجد سے، قیام سے سوائے رت جگہ کے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ غور کیجئے، دوسری روایت صحیح بخاری کی، میں اس کو جوڑ دوں اس سے، معنی کی تقویت بھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص قول زور کو، جھوٹی بات کو، ہر خیانت، ہر دھوکہ، ہر گناہ کا کام قول زور کی تفسیر اور تشریح میں داخل ہے، تو گناہ روزہ رکھتے ہوئے جو قول جھوٹی بات کرنے کو، غلط بات اور دھوکہ دہی کو نہ چھوڑے اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس دونوں حدیثوں کو ملا کے تشریح کیجیے۔ اہل علم نے وضاحت کی کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان حدیثوں کے ذریعے سے بڑے پیارے انداز میں اور مؤثر طریقے سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنی عبادت کو بہتر سے بہتر احسان کے ساتھ، احسان اس طرح عبادت کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے نماز پڑھو، یا یہ نہیں تو کم سے کم وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ روزے میں یہی مقصود ہے کہ ایک روزے دار اکیلے میں بھی جائے، غسل خانے میں جائے، پانی میں ڈبکی لگائے، تو اس لیے اپنے حلق سے ایک قطرہ بوند جانے نہیں دیتا کہ میں نے جس ذات کے لیے روزہ رکھا ہے اس سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا کم سے کم تصور ہے اور بہت اہم ہے، ہماری زندگی کو، ہمارے اعمال کو طے کرنے والا عقیدہ ہے کہ آپ تنہائیوں میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ آج ہمارا نوجوان لوگ پریشان ہیں، جہاں تنہائی ملتی ہے، موقع ملتا ہے گناہوں کے پیچھے
بڑھ جاتا ہے. یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے رک جانا ہے. ہاں، ہم جن چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں ہماری شریعت نے حلال کیا ہے، روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں کو اللہ نے منع کر دیا، ہم نہیں کھائیں گے، نہیں پیئیں گے، میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں کریں گے، اس سے کہ اللہ نے منع کر دیا. عبادت کی حالت ہے. تو ہمیں اس حدیث کی تشریح میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت کو کامل طریقے سے، جو بھی ہم عبادت کریں، ایک مسلمان کو ہر چیز بیسٹ کرنا چاہیے، اعلیٰ کوالٹی. تو عبادت میں تو بہتر سے بہتر کوالٹی، ہماری عبادت کی کوالٹی خراب ہوتی ہے، دوسری اچھی ہوتی ہے. تو بہتر سے بہتر عبادت، اچھی سے اچھی کیسے ہوگی؟ ہمیں اہتمام کرنا پڑے گا، توجہ دینا پڑے گی. ہاں، اور یہ بات جاننا پڑے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عبادت کا اجر و ثواب یا تو گھٹا دیتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عبادت کے اجر و ثواب کو بالکل ختم کر دیتی ہے، عبادت کی غیر مقبول پوری کی پوری رد کر دیتی ہے. درجہ کم ہونا ایک اور ختم ہو جانا دو. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ کوئی روزہ رکھ رہا ہے، اس حدیث کے مطابق اتنے روزے دار ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتی، کہ روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اجر و ثواب کی امید نہیں ہے. آپ نے وہ حدیث سنی، بار بار دہراتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کا روزہ رکھتے پورا رمضان ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور احتساب، ایمان کے ساتھ یعنی یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے، یقین ہے کہ اللہ کی شریعت اور میں اس پر عمل کر کے عبادت کر رہا ہوں رب العالمین کی، اس کی رضامندی چاہتا ہوں، اور احتساب اس کی ثواب کے اجر و ثواب کی امید رکھے. اس نیت کے یہ شرط ہے کہ روزہ اس کے ساتھ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف. اور یہی الفاظ قیام کے بارے میں، جو تہجد قیام تراویح پڑھے پورے رمضان کا، من قام رمضان، قرآن ختم کرے، اللہ کے رسول نے نہیں کہا 4 دن پڑھ لو 7 دن پڑھ لو اور پھر تم کو وہ پورے مہینے کے پڑھنے کا اجر و ثواب شارٹ کٹ میں مل جائے گا. ہم نے دین میں شارٹ کٹ نکال لیا ہے. پورے رمضان کا قیام کرنا ہے تو پچھلے گناہ معاف، اور وہاں بھی شرط ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ. یہ غور کیجئے، میں جس بات پر توجہ دلانا چاہتا ہوں، میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے کہ ہمارے ان عبادات کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے اس کا اجر کم ہو جاتا ہے یا باطل ہو جاتا ہے. نیت کی خرابی ایک چیز ہے. روزے کی حالت میں ایک انسان دوسروں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، قول زور، جو ابھی میں نے حدیث میں پڑھا، جھوٹ بات کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. ہمارے یہاں پھل والے دھوکہ دیتے ہیں، مارکیٹ میں دھوکہ دیتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کی عید کی تیاری یہ ہے کہ آپ اپنی بخشش کرائیں، اجر و ثواب سمیٹیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، خرچہ کریں اللہ کے راستے میں. یہ عید کی تیاری ہے. لیکن ہمارے یہاں ٹیلر کپڑا سلتا ہے، لوگ خریدتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بازاروں میں وقت ضائع کرتی ہیں، ہاں، اور بہت جو وقت ملتا ہے کھانے پکانے میں چلا جاتا ہے، راتوں میں لوگ گپ شپ اور موبائل سے کرتے ہیں. یہ رمضان کی ناقدری ہے میرے بھائیوں. ہم اوقات کو جو ضائع کرتے ہیں، ہاں، امام مالک اور دوسرے سلف ہے، دوسرے کام چھوڑ کر رمضان میں عبادت و ریاضت میں لگ جاتے تھے، اور ہم وہ غیر ضروری، اور جو کچھ دینداری دکھاتے ہیں تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں غیر ضروری پوسٹ، ایسی چیزیں جس کا کوئی حاصل اور مطلب نہیں ہے، جس سے ان کو سروکار ہے، جو حکومت کا کام ہے یہ بحث کرتے ہیں، ایسے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے، غیر ضروری. اور جو ضروری بھی ہے تو اس میں ایسا کہ اس میں کوئی لینے ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دین کے سلسلے میں رسم بنا رکھی ہے. تو خیر میں آگے بات کروں گا، وقت بہت کم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کی روشنی میں کہ کتنے روزے دار ہیں جنہیں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، نیت خراب ہے. یا اب نیت خراب میں 2 باتیں ہیں، ابھی میں شرطوں میں ذکر کروں گا کہ ایک نیت کی خرابی یا دین کی خرابی ہے کہ آپ کے یا کسی کے انسان کے عقیدے میں عمل میں شرک اکبر ہو. شرک اکبر، توحید، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، صرف عبادت اسی کے لیے کرنا، یہ ہے اخلاص. اور شرک اکبر آ گیا تو اخلاص ختم، لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا، اسلام سے باہر ہو گیا آدمی. اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، کوئی دن تہجد نہ چھوڑتا ہو قبول نہیں ہوگی. 1 پیسہ اور 1 حبہ کروڑوں خرچ کرتا ہو قبول نہیں. تو جس کے اندر شرک اکبر آ گیا پورا رد. اور کسی کے اندر شرک اصغر آ گیا جیسے ریاکاری، تب بھی جس عمل میں ریاکاری آئے گا صرف وہ عمل برباد ہوگا. شرک اکبر ہوگا تو زندگی کا ہر عمل برباد ہو جائے گا. اچھی طرح دماغ میں رکھیے. یہ بہت ساری دلیلیں آپ سنتے پڑھتے رہتے ہوں گے، میں فی الحال نہیں دہرا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، تو ایک تو نیت کی خرابی ہو، ایک آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، کسی پر بہتان تراشی کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، یا اہل علم نے کہا کہ حرام کھا رہا ہے یا حرام کھانے سے افطار کر رہا ہے.
اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ میں آلودہ کرتا ہے، تب بھی یا تو روزہ رد ہو جائے گا یا کم سے کم اس کا اجر و ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جائے گا جتنا آدمی گناہ کرے گا۔ تو ایسے ہی کم من قائمین کا معنی بھی کہ کتنے قیام اللیل، تراویح اور تہجد پڑھنے والے ہیں راتوں کو، اللہ کے رسول نے کہا ان کو جگہ صرف ملتا ہے، یعنی اجر و ثواب نہیں ملتا، اس کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ یا تو نیت خراب ہے، ریاکاری ہے، یا پھر اس میں جس زمین پہ پڑھ رہے ہیں وہ غصب کی زمین ہے، یا کوئی اور ریاکاری اور اس طرح کی باتیں جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں میں ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ ہم عبادت کو ان کی شرطوں کے مطابق کریں، عبادت میں جو چیزیں بتائی ہیں ضروری ہے اس کو اختیار کریں۔ ابھی میں نے آج کا عنوان جو اعلان ہوا ہے، عبادت کی شرطیں اور ارکان۔ اب یہ ارکان، شرطیں علمی اعتبار سے بات کی تقسیم ہے، پہچاننے سمجھنے سمجھانے کے لیے، ان کو ہٹا دو تو ایک موٹی سی بات ہر مسلمان مرد عورت شعور رکھنے والے کو جاننا سمجھنا پہلے سبق کے طور پر ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم عبادت کس کی کریں؟ اللہ کی۔ یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، کلمہ توحید کا۔ ہاں، جب ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کلمہ توحید جو سب سے افضل ہے، تمام رسولوں کی دعوت ہے، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا سب سے بڑا عدل و انصاف پر قائم کلمہ ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین ساری مخلوقات سے زیادہ وزندار ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت برحق ہے ہی نہیں، تو عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اب دعا عبادت ہے، صرف اللہ سے دعا ہوگی، نظر و نیاز عبادت ہے، صرف اللہ سے ہوگی، روزہ عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہوگا، قیام عبادت ہے، تلاوت، انفاق، یہ ساری عبادتیں اللہ کے لیے، توکل اللہ کے لیے۔ تو اب اس میں اگر اللہ لا الہ الا عبادت اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے کوئی عبادت کیا، تھوڑی سی کیا، ایک مکھی ذبح کر دیا آپ نے کسی بت کے لیے، کسی قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھا دیا، تو آپ شرک اکبر کے مرتکب ہو گئے اور پورے اعمال ضائع۔ کبھی اگر بغیر توبہ کے مر گئے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی، کرنا کس کی؟ اللہ کی۔ کیسے کرنا ہے؟ میں نے کہا یہ بات ہر مسلمان مرد عورت کو یاد رکھنا، قبر میں ہر ایک سے سوال ہوگا، منافق، مسلمان، مشرک، صحیح قول کے مطابق، من رب، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، تمہارے نبی کون؟ تو اگر کوئی جواب نہیں دے گا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا، یہ جملہ جو ہے کافر منافق جواب دے گا، حدیثوں میں ہے، تو فرشتے کیا کہیں گے منکر نکیر؟ ہاں، لا تلوت لا دریت ولا تلوت، نہ تو نے پڑھا نہ جانا۔ تو اس سے استدلال کیا علماء نے کہ یہ عقیدے کے تینوں سوال ہیں، ان تینوں سوال کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اہل تقلید جو تقلید کو ضروری کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی، دلیل سے جاننا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلے گا میں نہیں جانتا تھا۔ تو سب سے پہلے عبادت اللہ کی ہو، اور کیسے ہو؟ جیسے رسول اللہ نے بتایا، رسول کے طریقے پہ ہو۔ اور یہی عبادت کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص ہو، نہ شرک اکبر نہ ریا وغیرہ شرک اصغر، اور دوسرا اخلاص توحید متابعت ہو، رسول کا طریقہ چلے گا۔ یہ ایک صرف دو ہے، آپ نے سنا ہے بارہا، لیکن مجھے بتائیے کہ آج ہمارے اور آپ کے مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں کیا؟ تیار ہے؟ پچھلے ہفتے میں نے مالیگاؤں میں جمعہ کا خطبہ دیا تو اسی سے کنیکٹڈ ایک چیز دی کہ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تذلل، عاجزی، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرنا، عاجزی، انکساری اختیار کرنا۔ اصطلاحی معنی میں ہے کہ غایت الذل ما غایت الحب ما غایت الذل، انتہائی محبت، انتہائی ذلت کے ساتھ۔ اور بھی عبادت کی دوسری تعریفیں۔ تو اب انتہائی محبت، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن عاجزی اختیار نہیں کرتے، آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے سامنے جھک رہے ہیں، دباؤ کا شکار ہیں، لیکن دل سے محبت نہیں کرتے، آپ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا ہے نا، سیاسی لیڈر، باس، آفس میں بات ماننے کو تیار ہے لیکن دل میں عزت نہیں ہوتی، تو عبادت نہیں ہے۔ تو عبادت کیا ہے؟ انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی ذلت اختیار کرنا رب کے سامنے۔ اب اگر ایک آدمی اللہ کا حکم آ گیا اور کہتا ہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آتا، وہ جھک نہیں رہا ہے، یہ ابلیس کی سنت ہے۔ ابلیس سے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابا واستکبرا، نہیں مانا، اکڑ گیا۔ اور قرآن کی ایسی بہت سی دلیلیں ہیں، فرعون، آل فرعون، قوم صالح، قوم سمود، ان قوموں نے جب اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی تو اللہ نے کہا فاستکبروا، انہوں نے استکبار کیا، اکڑ گئے۔
ایک صحابی سے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، ایک شخص سے جو الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول نے بدعا کبھی تجھے اس کی طاقت نہ ملے۔ حضرت سلمہ بن اکوع جو راوی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے کے لیے گھمنڈ نے ابھارا، کبر نے روکا، تو اللہ کے رسول نے بدعا دے دی کہ ایسا کبھی نہ ہو، تو زندگی بھر وہ ہاتھ اٹھا نہیں سکا۔ ایک چھوٹی سی بات لگ رہی نا، دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے کھانا، ایک دائیں ہاتھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، بددعا مل گئی۔ اور وجہ کیا بتائی؟ تکبر۔ تو اگر ہم کوئی بھی سنت اور حدیث نہیں مانتے، اس کا مطلب ہمارے اندر تکبر ہے۔ تکبر کی تعریف اللہ کے رسول نے کی، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، مسلم شریف کی حدیث میں۔ اب یہاں سوچئے تھوڑی دیر کے لیے رک کے، وقت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کیا ہم لوگوں کے اندر یہ گھمنڈ ہے ابلیس والا، فرعون والا؟ قرآن نے کہا فرعون جانتا تھا موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ان کی دلیلیں صحیح ہیں، نہیں مانا۔ کیوں؟ علوا، ظلم و علوا، ظلم کرتے ہوئے اور علو چاہتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا، میں کیسے مان لوں؟ تو کیا ہمارے اندر ہے؟ اب آج آپ غور کیجئے کہ ایک شخص کسی پیری مریدی پیر صاحب سے جڑا ہوا ہے، ایک شخص کسی مسلک سے جڑا ہوا ہے، اس کے سامنے ایسی کوئی حدیث جو ثابت ہے، ان کے علماء بھی مان رہے ہیں، ابھی جانے دیجئے جس میں اختلاف ہے، ان کے علماء مان رہے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، کیا وہ مان جاتا ہے؟ کیا وہ مان جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا امام کا قول یہ ہے، ہمارے پیر صاحب کی بات ہم مانتے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ نے یہ کہہ دیا کہ شریعت آپ اللہ والی نہیں لے رہے ہیں، آپ رسول کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ابھی آپ کے شہر میں میں نہیں جانتا کتنے، لیکن ہندوستان میں 15 شعبان کو جن لوگوں نے بھی رات جگہ کیا، عبادتیں کی، کچھ خاص نمازیں پڑھی، قبرستان گئے، اہتمام کیا، اس دن کا روزہ رکھا، سب کے سب لکھ لیجیے اللہ کے رسول کے منبر سے کہہ رہا ہوں وہ بدعتی ہے۔ ابھی ایک شیعہ کی کلپ آئی عالم کی، اس نے کہا کہ ہم نے 15 شعبان کو جاری کیا، لوگ کرتے ہیں عمل، ہمارے 12ویں امام کی پیدائش کا دن ہے، اسی خوشی میں حلوہ پکاتے ہیں، یہ رسول کی سنت نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اب ہم کہہ رہے ہیں، ان کے علماء بھی آج بہت سارے جو پہلے نہیں بولتے تھے اب بول رہے ہیں کہ ثابت نہیں ہے، لیکن ہم آدمی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو تکبر ہوا کہ نہیں؟ ابلیس کا راستہ ہوا کہ نہیں؟ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو رسول کے طریقے پہ ہونا چاہیے، آپ رسول کے طریقے پہ نہیں کر رہے ہیں۔ ابھی رمضان میں ہم گزر رہے ہیں، کتنی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ جو دعا ہے اس میں اضافہ کر دیا، کسی کو ہٹا دیا، تسبیح تراویح ایجاد کر لی، افطار کی دعا بنا لی جو ہے نہیں۔ ابھی بحث چلتی ہے، موٹی موٹی کتابیں علماء نے لکھا، دونوں طرف سے مسلک کا ماحول بنا لیا، 11 رکعت، 10 8 رکعت یا 20 رکعت۔ اب لوگ کہیں گے اختلافی بات کر رہا ہوں، جی نہیں، آپ پڑھیے، میرا دعویٰ ہے کہ جو ہمارے وہ علماء کرام ہیں کبار دیانتدار علماء احناف میں بھی جو 20 پڑھتے ہیں، بڑے علماء معتبر علماء کی تحریریں پڑھیے، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ 20 کی کوئی روایت صحیح نہیں ہے، سب ضعیف ہے۔ شارٹ میں کہہ رہا ہوں، وہ بحث میں نہیں کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ اور 8 والی ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکے طور پر کہ رمضان غیر رمضان میں آپ نے معوتر 11 اور بعض روایتوں میں 2 اور پڑھ لی، 13، اس سے زیادہ آپ نے نہیں پڑھی۔ تو قیام اللیل، تہجد، تراویح 8 اور وتر کے ساتھ 11 ہی ہے۔ یہ وہ بھی مانتے ہیں جو 20 والے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن عام آدمی مانے گا کیا؟ نہیں، ہمارا مسلک تو یہ ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی سنت یہ ہے اور یہ سنت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو مجھے بتائیے، اس سوال کا جواب دیجیے کہ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا محمد رسول اللہ کے حق کو پہچان رہا ہے، رسول کے مقام کو سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے دین پہ چل رہا ہے یا ابلیس کی سنت پہ چل رہا ہے؟ ابلیس نہیں مانا اللہ کا حکم، ہم بھی نہیں مان رہے ہیں۔ یہ میں نے 1-2 جگہ کہا، ہمارے یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے معاملات میں جھانکیے، سود بیاج کا لین دین حرام ہے، کہیں مجبوری کی وہ بات ہوتی ہے بینک میں کھاتا رہو، ایک الگ بحث، اس کو مستثنا رکھیے۔ جانتے بوجھتے ہمارے یہاں کتنے لوگ یہ کر رہے ہیں۔ زنا حرام ہے، گندی تصویریں دیکھنا حرام ہے، روزے کی حالت میں کچھ بچ گئے، روزے سے ہٹ کے رات میں یا پھر بعد میں وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں موبائل پہ، اس پہ اس پہ۔ دینی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن حدیث سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین کی بنیاد عقائد جاننے کا وقت نہیں ہے۔ خیر، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت کی بنیادی شرط 2 ہے، ایک ہے اخلاص ہو، شرک اکبر شرک اصغر سے پاک ہو۔ اس کی 20 دلیلیں ہیں، انما الاعمال بالنیات بھی ہے،
اور سورہ کہف کی جو آخری ہے فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ صالح عمل کرے۔ صالح عمل کون سا ہے؟ آپ کو جو اچھا لگے کہ میں الٹا لٹک کے اللہ کا ذکر کروں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، چلے گا؟ پیر صاحب نے جو بتایا چلے گا؟ عبادت وہی چلے گی جو رسول نے بتائی اور آپ نے صاف۔ دوسرا، پہلی شرط اخلاص ہو، دوسرا متابعت رسول و سنت سے ثابت ہو، رسول کا طریقہ ہو، بالکل کلیئر اعلان ہے، دنیا کا کوئی عالم اس کا رد نہیں کر سکتا۔ آپ کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، رسول کا نہیں ہے، وہ رد ہے۔ صحابہ کرام جو کبھی بدعت نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے رسول ہر جمعہ میں ان کے سامنے کل بدعت ضلالہ کہتے تھے، ہر نئی چیز بدعت، ہر بدعت کو کیوں؟ تاکہ دین جب آپ عمل کریں نا تو سیف رہے، ملاوٹ نہ رہے۔ اور آج ہمارا دین کسی مرحلے پہ دعا چھوٹی چھوٹی پڑھیے، ابھی روزہ رکھتے ہیں، عبادت دعائیں پڑھتے ہیں، یہاں ملاوٹ سے کوئی چیز خالی ہے ہی نہیں۔ کون سا دین ہم مان رہے ہیں؟ تو پہلی شرط کہ اخلاص ہو، شرک اکبر تو میں نے ابھی وضاحت کی، اور شرک اصغر سے پاک ہو، اسی میں اخلاص ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، ان کو بس اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یعنی عبادت میں جو بھی جذبات ہوتے ہیں، توکل، رجا، امید، خوف، اور بندگی کے جو جذبات ہیں، جھکنے کے، تذلل کے، عاجزی کے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، یہ ہے اخلاص۔ تو پہلی شرط عبادت کے قبول ہونے کے لیے اخلاص ہو۔ جو لوگ قبروں کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یا علی، یا مدد، یا غوث، اس طرح پکار کر سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت روائی، مشکل کشائی ہمارے لیے آسان کر دیں گے، چاہے وہ وسیلہ بن کے کریں گے، وہ مشرک ہیں، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، اسی پہ مر کے کبھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، کوئی روزہ، کوئی عبادت، کوئی تراویح قبول نہیں ہوگی۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری بتانا۔ تمام رسولوں نے یہ کہا، ان کی دین کی ان کی بنیاد تھی یہی، یہ عبادت کا مغز ہے، تمام رسولوں کی بنیادی تعلیم ہے، اور پورے کا پورا دین اسی کے محور پر گھومتا ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ متابعت رسول، جو میں نے بتایا کہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ 8 بتایا تو 8 ہی کو سنت مانو۔ ابھی ایک الگ بحث ہے، کچھ علماء کہتے ہیں زیادہ پڑھے، لیکن متعین آپ نے کر دیا تو دین میں جو چیز متعین نہیں ہے آپ متعین کر رہے ہیں، دین میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جو جتنی دعا بتائی اتنی پڑھو۔ ابھی انشاءاللہ رات کے درس میں ایک بات آئے گی، قرآن حدیث کی دعائیں، اس میں اکتفا کرو۔ پیر صاحب نے خواب میں دیکھا، ان کا اجتہاد ہے، ان کی خاص ہے، جب آپ وہ اختیار کرتے ہیں تو آپ رسول کی دعا چھوڑتے ہیں جو انتہائی جامع، معنی، بہترین، مفید ہے، شیطان بہکاتا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں عبادت کے قبول ہونے کی۔ ارکان کیا ہے؟ کہنے کا اور بھی بہت سا پہلو ہے، میں آگے بڑھتا ہوں اس لیے کہ وقت محدود ہے، لوگوں کی مشغولیات ہوتی ہے، 5-7 منٹ اور بچا۔ اور یہ بہت اہم پہلو دوسرا ہے کہ عبادت کے ارکان کیا ہیں۔ عبادت کے جو ارکان ہیں وہ 3 ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین اور قرآن کی آیتوں کو اکٹھا کر کے اہل علم نے کہا کہ عبادت کے 3 ارکان ہیں: الحب والخوف والرجاء، محبت، خوف، ڈر، اللہ سے محبت ہو، پہلی توحید کی بنیاد۔ محبت ہی آدمی کو قربانی کے جذبے میں، آدمی کے دل میں قربانی کے جذبہ، محبوب کی طرف ملنے، اس کی طرف رغبت، اس کے خوشی کو، خوشنودی کو حاصل کرنے کا شوق پیدا کرتی۔ ابھی اگر روزہ ہم رکھ رہے ہیں، ہم کو بوجھ لگ رہا ہے، لوگوں کے دیکھا دیکھی رکھنا پڑ رہا ہے، تو ہمارے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے، لکھ لیجئے، نہیں ہے۔ محبت ہوگی تو ہم شوق سے کریں گے، جذبہ ہوگا۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو کہا، مرتے مرتے کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے، موت کو استقبال مسکراتے ہوئے کر رہے ہیں۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ اللہ سے محبت تھی کہ اللہ کے راستے میں جان جا رہی ہے تو خوشی کی بات ہے۔ میں نے کئی مرتبہ نقل کیا، مولانا آزاد کہتے ہیں کہ جس طرح سابقون الاولون صحابہ کرام نے بدر اور احد میں مسکراتے ہوئے، خاک و خون میں لوٹنے کے باوجود مسکراتے ہوئے موت کا استقبال کیا، دنیا میں کوئی شخص آرام دہ بستر پر بھی اس طرح موت کو گلے نہیں لگاتا۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ محبت کی وجہ سے۔ اللہ سے جتنی آپ کی محبت ہوگی، اللہ کے لیے عمل کرنے اور قربانی دینے کا اتنا جذبہ ہوگا۔ پہلے محبت ہو، دوسرا خوف، اور تیسرا امید۔ خوف، ڈر اللہ کا ہو۔ اللہ کا جب ڈر ہوگا تو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور بشری تقاضے سے گناہ ہو جائے گا، ظلم ہو جائے گا، تو خوف کی وجہ سے توبہ کرے گا،
توبہ استغفار کرے گا، خوف ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا نام ہے کہ عذاب سے امن میں نہیں رہے گا. الامن من مکر اللہ، جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا، یہ نہیں آئے گی، یہ جرم کفر ہے یہ. اور امید ہونا چاہیے. امید، اگر امید کسی سے نا امیدی، امید انسان کے لیے کسی بھی حالت میں ناکام ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہاں امید رکھتا ہے. دیکھیے ہمارے سلف حجاج بن یوسف تک نے کہا تھا، اس کی ماں نے کہا کہ تو نے اتنا ظلم کیا لوگوں پر، ہاں اتنا ظلم کیا، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا. ہاں اتنا ظلم کیا. حجاج بن یوسف کے بارے میں کتنا ظلم کیا تھا، بہت سے تابعین اور صالحین کو قتل کیا تھا. تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ میں بہت گنہگار ہوں، سبق لے رہا ہوں. پہلو دیکھیے، میں بہت گنہگار ہوں، میرے گناہ بہت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پروردگار تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں وسیع ہے. لیکن دیکھ تیرے بندے مجھ کو تجھ سے بے نا امید کر رہے ہیں، میں تو تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ کتنے بھی گناہ ہو جائیں تیری رحمت میرے گناہوں سے کہیں بڑی ہے، لیکن یہ نا امید کر رہے ہیں. یہ تین چیزیں عبادت میں ارکان کی طرح ہیں. شیخ محمد عبد الوہاب نے کہا کہ سورہ فاتحہ کی 3 آیتوں میں یہ 3 شرطیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پال رہا ہے، پوس رہا ہے، اتنا احسان کر رہا ہے ہم پر، تو محبت بنتی ہے نا، نیچرل ہے نا. ہاں اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے تو وہ بھوکا آپ سے، وہ کھانا کھانے والا آپ سے محبت کرے گا، مجھ پر احسان کیا. یہاں تو پیر کے نیچے سے سر سے اوپر تک جینے، زندگی سے پہلے سے مرنے کے بعد تک، جنت اور جنت تک ساری نعمتیں اللہ کی. وہ رب ہے، پال رہا ہے، وہ الحی القیوم ہے، نظام کائنات وہ چلا رہا ہے. آدمی جب جانے گا تو رب العالمین وہ محبت ہوگی. تو پہلی آیت میں محبت ہے. الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، رحم کرنے والا. جب اس پر ایمان ہوگا تو امید ہوگی. ابھی میں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا، کائنات میں ہر طرف اللہ کی رحمت ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. اگر غضب غالب ہوتا نا تو ہم لوگ جہاں غلطی کرتے اللہ کا تماشا پڑتا، ختم. اللہ کا عذاب فوراً آتا، ڈیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے. فرعون اور نمرود جیسے لوگوں کو بھی اپنے نبی کو بھیج کر کہا کہ توبہ کر لو، معاف کر دے گا رب العالمین. ایسے لوگوں کو بھی اللہ کہہ رہا ہے. اتنا رحمان اور رحیم، اتنا رحم والا، اس سے امید پیدا ہوتی ہے. کتنی بھی بڑی غلطی ہو جائے امید مت چھوڑیے، حوصلہ مت چھوڑیے. اللہ سے مانگیے، گڑگڑائیے، اللہ دے گا، یہ امید ہونی چاہیے. قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. الرحمن الرحیم سے امید. مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے. یعنی ایک کاروبار ایسا اندھا نہیں چل رہا ہے کہ رب ہے، رحمان رحیم ہے تو یوں ہی چھوڑ دے گا. نہیں، جو عمل کرو گے اس کی جزا ملے گی. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. سب لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے. قیامت کے دن مجرم کہے گا نامہ اعمال کو لے کر، مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب کا نامہ اعمال کا کیا حال ہے؟ یہ کسی چھوٹی بڑی چیز کو چھوڑا ہی نہیں، سب کو لکھ رکھا ہے. ساری چیزیں پہ ایک دم ریکارڈڈ ہے، کوئی چیز بچی نہیں، میں بھول گیا، اس میں لکھی ہوئی ہے. یہ چیز جب آدمی جانے گا کہ ہمارے ایک ایک عمل کو اللہ ریکارڈ کر رہا ہے، وہ آپ تنہائی میں کیے ہو، اندھیرے میں کیے ہو، لوگوں کو دھوکہ دے کر، لوگوں سے چھپ کر، لوگوں کو بے وقوف بنا لیا، لیکن اللہ سے کوئی دھوکہ نہیں کر سکتا. ساری چیزیں سامنے آنی ہی ہیں. جب یہ انسان جانے گا تو خوف ہوگا، ڈر ہوگا. ہاں میں وقت نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہ جاتے ہوئے خلاصہ بتاؤں. اہل علم نے، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں عبادت پہ ایسی ہے جیسے پرندے کی پرواز. پرندہ اڑتا ہے تو اس کے لیے اہم سب اس سے پہلے سر ہوتا ہے، اس سے روح اور کئی چیزیں متعین ہوتی ہے. تو یہ سر جو ہے محبت کی طرح ہے، اور اس کے دونوں بازو ہیں خوف اور امید. اگر بازو کام نہ کرے، ایک کام نہ کرے تو بھی پرواز ناقص ہوگی، دونوں نہ کرے تو وہ زمین پہ گر جائے گا. کوئی بھی آدمی، کوئی بھی شکاری آسانی سے، پرندہ ہو، درندہ ہو، انسان ہو، شکار کر لے گا. ایسے ہی انسان ہے، اگر آپ خوف سے، امید سے، اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے تو آپ شیطان کا لقمہ، آسان لقمہ ہے. آپ بھٹک جائیں گے، راستے سے بہک جائیں گے. دوسری مثال دی ابن قیم رحمہ اللہ نے کہ آپ سواری پہ سوار ہوتے ہیں تو جو سوتا ہے ہاں وہ اللہ کا خوف ہے. ہاں جب بھی سواری راستے سے ہٹے گی آپ اس کو ٹھیک کر لیں گے، آج کی زبان میں اسٹیئرنگ کہہ لیجئے، تو مار کے آپ صحیح راستے پہ لے آئیں گے، گمنام مجہول راستوں پہ نہیں جائے گی. اور آپ جو ایڑ لگاتے ہیں جانور کو، وہ آپ کی امید ہے
اور جو لگام پکڑ کے آپ رخ دیتے ہو وہ آپ کی محبت ہے. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر انسان کی عقیدے میں نہیں رہے گی تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اسی لیے متعدد سلف نے یہ کہا, ایک نے نہیں. آپ عقیدے کی کتاب علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم, ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ اور دوسرے کتابوں میں دیکھیں گے یہ سلف کا یہ قول نقل کیا. یہ بہت اچھا جامع قول ہے, اس کی تشریح کا موقع نہیں رہے گا لیکن غور سے سنیے. سے کہا کہ من عبد اللہ بالحب وحدہ فہو زندیق, جو شخص اللہ کی عبادت صرف محبت سے کرے, صرف محبت سے کرے, وہ زندیق ہے. زندیق کا ترجمہ آج ہمارے یہاں ملحد بے دین کہتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے. زندیق کا ایک معنی ہوتا ہے منافق, یعنی جس کے اندر دین ہے ہی نہیں دل کے اندر. تو جو صرف محبت سے اللہ کی عبادت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ابھی میں نے تھوڑی سا اشارہ کیا کہ محبت ہی محبت ہے, تو اللہ جب ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے کرتے ہیں, تو جہنم میں تھوڑی ڈالے گا کوئی بھی گناہ کر لو. تو جو صرف محبت سے عبادت کرے وہ زندیق ہے. میں نے بہت شارٹ میں تفصیل کی. آگے کہا فہو زندیق ومن عبد اللہ بالخوف وحدہ, اور جو صرف اللہ کی عبادت صرف خوف سے کرے تو فہو حروری, تو وہ حروری ہے, خارجی ہے. خارجیوں نے کہا نا کہ اللہ نے کہا ہے یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا, تو اب کوئی بھی گناہ معافی نہیں ہے. گناہ کبیرہ کیا اسلام سے باہر. تو اب جب ڈر ہی ڈر غالب آ جائے گا انسان کے دل میں, اگر ڈر ہی ڈر آ جائے تو اللہ سے امید ختم ہو جاتی ہے کہ میں نے تو اتنا گناہ کیا, اب میری بخشش کیسے ہوگی, نہیں معاف ہوگا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ چلو جب جہنم میں جانا ہی ہے تو تھوڑا اور کر لو, مزے لے لو. ہاں ہمارے بولتے ہیں حرام کھانا ہے تو پھر چھوٹے چمچے سے مت کھاؤ, بڑے ڈوے سے کھاؤ. تھوڑے سے کیا مطلب ہے, کم سے کم آخرت بگڑ رہی دنیا تو بنے. یہ بے خوفی کا نتیجہ ہے. جب خوف اللہ کا نہیں ہوگا تو آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے, اور یہی حال تمنائے خام کا ہوتا ہے. ہاں کہ اللہ پر امید ہے, وہ غفور الرحیم ہے, غفار ہے, ستار ہے, معاف نہیں کرے گا. کیا ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کو اللہ کے رسول اللہ کہاں بخشائے ہیں. حضرت بلال, اللہ کے حضرت عمر, مختلف واقعات ہیں, کئی واقعے یاد آ رہے, ٹائم نہیں ہے, کہ کیوں رو رہے ہیں اللہ کے رسول, کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پیر سوج جاتے ہیں راتوں میں اتنی, کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اتنا اللہ کے رسول سے بار بار جنت کی بشارتیں سنی, لیکن کہا قیامت کے دن اگر اعلان ہوگا کہ ایک کو چھوڑ کے سب کو بخش دیا تو میں سوچتا ہوں کہ وہ ایک میں تو نہیں ہوں. حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں ہے. ہم تھوڑی سی نیکیاں دنیا کے گناہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم پارسا ہیں, جنتی ہیں. یہ اللہ کا ڈر نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ گناہ کر رہے ہیں اور مطمئن بھی ہیں بچ جائیں گے. ہر طرف سے مسلمان عذاب میں گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ کا خوف سے جو صرف عبادت کرے وہ خارجی ہے, حروری ہے, وہ بھی دین کے باہر ہے. ہاں وہ نا امید ہو جائے گا تو نا امیدی بھی کفر ہے. اور تیسری بات کہی ومن عبدہ بالرجاء وحدہ, اور جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت اس کی امید کے ساتھ کرے فہو مرجی, تو مرجی ہے. یہ مرجیہ کا عقیدہ یہ تھا, ہمارے یہاں احناف کے یہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ دل سے ایمان لیا, زبان سے لا الہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. اب آپ کا ایمان جبریل علیہ السلام بکر صدیق کے ایمان کے برابر ہے. احناف کے یہاں بھی یہ قول پایا جاتا ہے, ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. اگر یہ آپ مانتے ہیں علم حاصل کیجیے تو توبہ کر کے صحیح کر لیجیے. یہ ارجا ہے, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایمان لے آیا اس کے بعد کوئی بھی گناہ کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا, جنت پکی. جیسے عیسائیوں میں یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ نے اپنے بیٹے کو نعوذ باللہ بھیج کر کفارے کے طور پر سولی پہ چڑھا دیا اور انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. ایسے یہ عقیدہ ہے. یہ لوگوں کو جری بنا دیا کہ ارے اللہ تو جب ایمان لے آئے کچھ بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. مسلمانوں میں کتنی, اور دیکھیے آج کل فضائل پر جو محنت کرتے ہیں نا, اس کی یہ فضیلت, یہ دعا پڑھ لو تو 70,000 فرشتے آپ قیامت تک آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے مغفرت کی. بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو کم گناہ کیا ہے, فرشتے اتنے ڈیوٹی پہ لگے ہیں, اور کرنا چاہیے تاکہ اور معافی ہوتی رہے. تو آپ ایسے لوگوں کو جو فضائل اور اذکار پر محنت کرتے ہیں, عقیدہ نہیں پڑھتے, آپ دیکھیں کہ ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. بہن کا حصہ مار لیا, بھائیوں کا کے حق پر جو ہے وہ سانپ بن کر بیٹھ گیا, اور اسی طریقے سے لوگوں پر ظلم کرتا ہے, معاملات ٹھیک نہیں ہے, دھوکہ دیتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حرام کھاتا ہے, اور سمجھتا ہے کہ جنتی ہوں. یہ مرجیہ ہے. ہاں یہ مرجی ہو جاتا ہے. اور حق کیا ہے؟ ومن عبدہ بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد, اور جو شخص اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ, خوف کے ساتھ, امید کے ساتھ, ہماری عبادتوں میں یہ تینوں چیزیں لائیے بھائیو. امید, اللہ سے امید کہ میں کر رہا ہوں تو اللہ قبول کرے گا, اجر دے گا, قبول کرے گا. ہاں صحابہ کر کے بھی روتے تھے, ڈرتے تھے. منافق نہ کر کے مطمئن رہتا ہے. حسن بصری نے کہا
الذین صحابہ کے بارے میں لڑکا یؤتون ما آتوا، جو اللہ نے دیا ہے خرچ کرتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے اس کی تفسیر بیان کی کہ مومن نیکیاں کر کے ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ کے یہاں رد نہ ہو جائے. تو ایک طرف یہ خوف رہتا ہے اور اجر و ثواب کی امید رہتی ہے، اور دل میں عمل کرنے کی محبت اور شوق ہوتا ہے. تو جو ان چیزوں کے ساتھ عبادت کرے وہ موحد ہے. آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس میں یہ تینوں چیزیں اکٹھا ہے. اسے پڑھ کے بات کو ختم کرتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کی ایک جامع آیت ہے. اہل علم نے کہا کہ اس ایک آیت کریمہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں میں خوف، امید اور محبت تینوں ہیں. اور پھر اسی کے نتیجے میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب ہے، تجھ سے محبت ہے، تو رحمان رحیم ہے، امید ہے، مالک یوم الدین ہے، پکڑنے والا ہے، حساب لینے والا ہے، تو تجھ سے ڈر ہے. اسی لیے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے، کسی اور کا طریقہ نہیں لیتے. اور جھکتے ہیں تیرے سامنے تو گھمنڈ نہیں کرتے، تیرے سامنے اپنے آپ کو عاجز مانتے ہیں. انا نہیں چلاتے، میں نہیں مانوں گا، اللہ کے رسول کی حدیث، یہ نہیں کرتے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب ہم کہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں لیکن مانتے ہیں کیا؟ تو یہ 3-4 آیتیں ہیں، اور یہاں ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی تینوں چیزیں آ گئی. اللہ نے فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ یہ وہ لوگ جن کی یہ مشرکین عبادت کرتے ہیں. یہ نصارہ جن بزرگوں کو، نبی کو، حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں. یہ یہودی حضرت عزیر کو اور اپنے بزرگوں اور علماء کو پکارتے ہیں، پیر و مریدوں کو. اور یہ مشرکین جو اپنے بتوں کو یا فرشتوں کو پکارتے ہیں، یہ جن کو پکار رہے ہیں یا جنوں کو پکارتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں، یبتغون، یہ وہ خود مسلمان ہو گئے، وہ خود مسلمان تھے. یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ اپنے رب کی طرف قریب ہونے کی، اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے، ذریعہ ڈھونڈتے. الوسیلہ سے مراد وہ وسیلہ نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں مردوں کا، شخصیتوں کا. وسیلہ سے مراد وہ ساری چیزیں جو اللہ کے قریب کرے، اور شریعت نے بتایا. نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز وسیلہ ہے. صبر کر رہے ہیں، صبر وسیلہ ہے، نیک عمل ہے جو قرآن حدیث نے بتایا ہے. تو یہ وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اللہ کی طرف. ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے. یہ پہلا جملہ کہ یہ شوق رکھتے ہیں کہ اللہ کے قریب کون ہو جائیں، یہ محبت ہے. اور اگلا جملہ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، تڑپ ہے، شوق ہے، محبت، امید رکھتے ہیں اپنے رب سے. وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہیں. لہٰذا یہ تینوں چیزیں ایک مومن یا اہل ایمان اللہ کے مقرب بندوں میں جمع ہوتی ہے کہ وسیلہ یعنی اللہ سے کیسے قریب ہو جائے. ہم رمضان ملا ہے تو کوشش کریں کیسے قریب ہو، اور وہی طریقہ اختیار کریں جو رسول نے بتایا. عبادت کی شرطوں کے ساتھ لوگوں نے بتایا، لوگوں کا رواج ہے، یہ اختیار نہ کریں. تو ہمارے اندر یہ محبت ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت ہو، رسول کے طریقے پر ہو، اور امید کے ساتھ ہو، خوف کے ساتھ. یہ خوف اور امید بھی ہوگی نا تو یہ جو مسلک کے جھگڑے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، یہ بھی نکل جائے گا آدمی. بس قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہم مانیں گے. بس زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رمضان کی برکتوں سے محروم ہونے والوں میں شامل نہ کرے، بلکہ رمضان میں رب العالمین کے جو فضل کرم، احسانات، نوازشیں عام ہو رہی ہیں، پروردگار ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے. اس ماہ مبارک میں ہمیں اس فہرست میں رب العالمین ڈال دے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جنت کا مستحق بناتا ہے. یہاں جو بھی روزے، نماز اور قیام اللیل وغیرہ ہم جو بھی انجام دیں، پروردگار اسے شرف قبولیت بخش. اس میں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، پروردگار ان کمیوں کو دور کر دے. اور جو بھی ٹوٹا پھوٹا عمل ہم سے ہو پا رہا ہے، پروردگار تجھ سے دعا ہے کہ پروردگار اسے تو شرف قبولیت بخش. ابھی جو رمضان مبارک ہے، ہم میں بہت سارے لوگ غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ان کے اوقات لمحات کو ضائع کرتے ہیں. پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم ان اوقات کا صحیح استعمال کریں تیری قربت کے لیے. اور عید کے دن جب تیرے جناب میں آئے تو حقیقت میں تو اپنی بخشش کا انعام ہمیں عطا فرما، یہ جائزہ عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم.